ابن ماجہ اور ابو داود کی دوسری احادیث میں بھی ہے کہ خوش نصیب مسلمان وہ ہے جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے، اس کو عمر ملے، اچھی عمر لمبی، اور اس کے ساتھ اس کا عمل اچھا ہو، یطول عمر وحسن عمل، عمر لمبی ہے اور اس کے ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہے۔ یہ تو ہے خوش نصیبی، سعادت، بشارت، کامیابی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو عمر تو ملی لیکن ساء عملہ، اس کا عمل برا تھا، تو وہ خسارے اور گھاٹے والوں میں سے ہے۔ امام مالک کا قول ہم نے بارہا سنایا ہے، جو یہ فرمایا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کون ہے، تو فرمایا کہ وہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے گمراہی کو خریدا، قبول نہیں کیا، خریدا۔ جیسے لوگ خریدتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی توانائی اور صلاحیتیں صرف کرتے ہیں گناہ پر، اپنے لیے بھی گناہ کی چیزیں خریدتے ہیں، اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے بھی وہ چیزیں خرید کے ان کو دیتے ہیں جو گناہوں اور شر اور برائی اور فساد اور بے حیائی کا وہ مرکز بنتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو جائز چیزوں پر، اللہ کی اطاعت پر، نیک کاموں پر، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد پر اور ان کی خدمت پر استعمال کرنے کے بجائے وہ گناہوں کے آلات خریدتے ہیں، گناہوں کے آلات دیکھتے ہیں اور گناہوں والی چیزوں کو اپنے پیسے سے خریدتے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑا امت کا سب سے خسارے والا بندہ یہ ہے جو آخرت کو بیچ دے، چھوڑ دے دنیا کے عوض، جو کہ بالکل بے فائدہ اور عارضی اور کم قیمت چیز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو اس شاگرد نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اس سے زیادہ خسارے والا بھی کوئی ہے؟ اس سے زیادہ بھی خسارے والا کوئی ہے؟ یہ تو وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ فرمایا کہ ہاں ایک دوسرا بھی ہے، اور وہ بدنصیب انسان وہ ہے جو پہلے جملے میں تو یہ فرمایا تھا کہ وہ جو اپنی آخرت کو دنیا کی بدلے یا دنیا کے عوض چھوڑ دے، بیچ دے، فروخت کر دے، ترک کر دے۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اس سے زیادہ خسارے والا ایک اور بھی ہے، وہ بھی سن لو، وہ ہے جو دوسرے کسی کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرے، دوسرے کسی کی خاطر، دوسرے کسی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے جیتے ہیں، ارے تم تو اللہ کے لیے جیو، دین کے لیے جیو، خیر کے لیے جیو، کوئی کسی کے لیے جینا یہ فضول باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ زندگی پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں وہ جوانی باعث قدر ہے، اللہ کے ہاں وہ اعضائے بدن رشک اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو خوش نصیبی کیا ہے کسی بندے کی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے لمبی اور اس کو انابت کی توفیق دے دے۔